جو خطبہ سرکار مسلم نے کوفے کی جامع مسجد میں مسجد اعظم میں دیا، جس خطبے کی سحر بیانی کے نتیجے میں ایک ہی لمحے میں 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے بڑھے، 30,000 سامعین ہیں مسلم کے سامنے۔ خاموشی ایسی ہے سوئی گرے تو آواز سنائی دے، صرف مسلم کی آواز سور سرافیلی کی طرح کوفے کی فضاؤں کی وسعت میں گونج رہی ہے۔ مسلم اٹھے، گلا صاف کیا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کھنکارا، سرکار کی نقل کی ہے میں نے۔ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ اب 2 ٹکے کا ملا اس خاندان کو زیادہ جانتا ہے یہ مسلم، فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، اپنی ذات کی دلیل کے طور پر اللہ نے محمد علی کو بنایا۔ میں سمجھ تو آپ گئے ہی ہو سارے یقیناً، لیکن میں تھوڑی سی اپنی تسلی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب اپنی ذات کی دلیل پر؟ کسی نے کہا وہ خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد علی کو دیکھو۔ وہ رازق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد علی کو دیکھو۔ وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، دلیل کیا ہے؟ ان کو دیکھو۔ اور خبردار مولوی کے اس چکر میں نہ آنا کہ اللہ کو بھی خالق کہیں، ان کو بھی خالق کہیں، اللہ کو بھی رازق مانے، ان کو بھی رازق مانے، اللہ کو بھی قادر لکھیں، ان کو بھی قادر لکھیں، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ فرق دین والے لوگ نہیں ڈھونڈتے، یہ بے دینوں کا ڈھونڈا ہوا فرق ہے۔ کیونکہ جب خطبہ پڑھتے ہوئے علی نے کہا میں حکم خدا سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو وہاں ایک دہریے نے سوال کیا تھا کہ یا ابن ابی طالب مل فرق بینک و بین الہک، کہ اگر تو بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے تو ابو طالب کے بیٹے تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آ گئی تھی، لہجہ خیبر شکن کے تیور بدل گئے۔ علی نے غصے سے فرمایا او نابکار مادہ پرست جاہل دہریے، میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ تھوڑا فرق ہے کہ اس نے مجھ جیسوں کو بنایا ہے اور میں نے تجھ جیسوں کو بنایا۔ یہ فرق صاحبان ایمان نہیں ڈھونڈا کرتے، یہ فرق بے دین دہریے ڈھونڈتے ہیں۔ حمد ہے اس خدا کی، مسلم کہہ رہے ہیں، جس نے محمد علی کو اپنی ذات کی دلیل کے طور پر خلق کیا، اور صرف یہی نہیں، وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، کیونکہ خود نہیں نظر آتا تھا، لہذا ساری خدائی میں اپنے قائم مقام کے طور پر ان دونوں کو بٹھایا۔ أَحَدَهُمَا رُوحَهُ والآخرہ نفسہ، فرمایا اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ ان میں ایک اللہ کی روح ہے، دوسرا نفس، ایک روح اللہ، ایک نفس اللہ، ایک روح اللہ، ایک نفس اللہ۔ میری بات پہ بھروسہ نہیں، کسی اور سے پوچھو روح کا کام کیا ہے، نفس کیا کرتا ہے۔ نفس نہ ہو خواہش نہیں ہوتی، روح نہ ہو زندگی نہیں رہتی، یہ نہ ہوتے نہ اللہ کچھ چاہتا نہ توحید زندہ رہتی۔ یہ تو اب دہرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان میں روح کون ہے، نفس کون ہے۔ رسول روح اللہ، علی نفس اللہ، اللہ کا نفس علی۔ اور قرآن میں بھی یحذرکم اللہ نفسہ، سورہ آل عمران ہے، اللہ کہتا ہے میرے نفس سے ڈرو۔ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ علی ہے نفس اللہ،
قرآن لاؤ ممبر پہ، ابھی فیصلہ ہوتا ہے، سورہ آراف ہے، عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے نفس میں ہے اسے تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے نفس میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ فجعل الاول منہما تاجا لمشیتہ والثانیہ سیفا لارادتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں، کون دو؟ محمد اور علی، دونوں میں پہلے کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ نہیں، بڑی داد دی آپ نے، بڑی توجہ کی، بہت زیادہ ممنون ہوں، لیکن جملے کی حقیقی تشریح ابھی آپ نہیں سمجھے، میں بھی نہیں سمجھا تھا اگر جناب مسلم نے اگلا جملہ نہ بولا ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک اللہ کی مشیت کا تاج، ایک اللہ کے ارادے کی تلوار۔ مقصد کیا ہے؟ فرماتے فقول سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ، جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی رسول، وہ اللہ کی طرف سے بولتا تھا، اللہ کے ساتھ بولتا تھا، اللہ کے لیے بولتا تھا۔ آخری حرار زیادہ تک سر اٹھانا، وَسَيِّدُنَا الْأَصْغَرُ كَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ، فرمایا اور جو ہمارا چھوٹا سید تھا علی، وہ جو کرتا تھا اپنی وجہ سے نہیں، اللہ کی طرف سے کرتا تھا، اللہ کے ساتھ کرتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا۔ ارادہ اللہ کا ہوتا، فعل علی کا ہوتا۔ وہ ارادہ کرتا رزق ملے، یہ بانٹ دیتا، وہ ارادہ کرتا موت ملے، یہ تقسیم کر دیتا، وہ ارادہ کرتا حیات پھیلے، یہ پھیلا دیتا۔ اب یہ جملے دو سمجھ لیا آپ نے جناب مسلم بن عقیل کے، کوفے کی جامع مسجد اعظم میں کہہ رہے ہیں محمد اور علی اللہ کی ذات پر دلیل تھے، دونوں اس کے قائم مقام تھے، ایک اس کی مشیت کا تاج تھا، ایک اس کے ارادے کی تلوار تھا، ایک بولتا اس کے لیے تھا، ایک کرتا اس کے لیے تھا۔ توجہ، یعنی دونوں بٹے ہوئے تھے، ایک اللہ کی روح تھا، ایک اللہ کا نفس تھا۔ جو نفس اللہ تھا وہ روح اللہ نہیں تھا، جو روح اللہ تھا وہ نفس اللہ نہیں تھا، جو تاج مشیت تھا وہ سیف ارادہ نہیں تھا، جو تیغ ارادہ تھا وہ تاج مشیت نہیں تھا۔ دونوں کی ڈیوٹیاں صفتیں الگ الگ، اور اسی جملے کے لیے تو لاہور والوں میری ساری محنت ہے۔ اور مسلم فرماتے فماذا یا طاہرین تقیین، دونوں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دنیا سے چلے گئے۔ وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْن، فرماتے آج زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ آج دونوں کا وارث، یعنی مسلم کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، شادباش، میں تمہیں داد دیتا ہوں، یہی حق ہوتا ہے سننے کا۔ یعنی پہلے دونوں تقسیم تھے، حسین کی ذات میں جمع ہیں۔ لیس لہما علی وجہ الارض، پورے روئے زمین پر ان دونوں کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں۔ کون حسین؟ آؤ سفیر حسین کی زبانی سنو۔ فرمایا پہلے تو میں تیزی میں گزر گیا تھا نا، اب رک رک کے پڑھوں گا۔ کون حسین؟ کلیم القرآن والمناجی بالرحمان،
عاصم کل خیر المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر. فرمایا وہ حسین، میرے مولا حسین اپنے گلی کے کتے کو اتنا اختیار دے کہ تیرے ہر حبدار کے ضمیر کے سین میں جھانک کے دیکھے کہ کہاں عقیدت کا پھول کھل رہا ہے، کہاں شک اور حسد کا تنور جل رہا ہے. آؤ سنا، مسلم بتا رہا ہے کون حسین، کلیم القرآن والمناجی بالرحمن. فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. جی اب بڑے نازک موڑ پہ آ گیا ہوں میں، لیکن سفیر حسین کے کہے جملے ہیں، چھپا کے خیانت کا جرم تو میں کر نہیں سکتا. پر میں قاسم کل خیر، وہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ فیصلہ میں نے اہل خیر پہ چھوڑا. جس چیز کو خیر مانتے ہو وہ حسین سے مانگنی پڑے گی. جی خیر کی ضد شر ہے، جو حسین کے پاس نہیں وہ شر ہے. شر حسین کے پاس نہیں، ہر خیر. تھوڑا سا راستہ بنا دوں، سورہ طٰہٰ، کون سی سورت؟ طٰہٰ. لہا قرآن ممبر پہ فیصلہ کر، میدان میں تسلی کر، یہ تیرا حق ہے. رزق و رب کا خیر، اللہ کہتا ہے رزق خیر ہے، مانگ حسین سے. میں ایک ایک کر کے کیا گناؤں؟ قل ما عند اللہ خیر. اللہ فرماتے جو میرے پاس ہے وہ خیر ہے. اب جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر، اور ہر خیر کا قاسم ہے حسین. دیکھیے یہ جو بولتے ہو جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہر خیر حسین بانٹتا ہے. ہر خیر کا جو قاسم ہے، المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر. وہ حسین جس کی اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب ویسے جنوں پہ واجب، ویسے وحوش پہ واجب، ویسے طیور پہ واجب. بلکہ طیور نہیں کہا، طیر، ہر اڑنے والے پہ واجب، چاہے وہ پرندہ ہو یا جبریل. فاقلوا اہل الکوفۃ لو تستطیعوا ان تعقلوا. فرمایا اہل کوفہ عقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو. تقابل نہیں، اب تقابل کر رہا ہے سفیر حسینی، یزیدیت اور حسینیت کا تقابل کر رہا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا میں ہوں وہ کیا ہے، جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ کون ہے. جی ہم 2 ٹکے کے لوگ ہم کیا سمجھیں گے اس فرق کو؟ آؤ مسلم کی زبانی سنو، عقل استعمال کرو اے کوفے والو اگر کر سکتے ہو. ترکتم ابا عبداللہ علیہ السلام مصباح، اب یہ حسین کا تعارف ہے، مصباح الصلاۃ و نور المحراب خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور واللعب بالکلاب. فرمایا حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے. عظمت للہ. نماز کا چراغ، چراغ کا کام کیا ہے؟ اندھیرا بھگانا ہو تو چراغ جلاتے ہو نا، اور اگر پھونکا مار کے چراغ بجھا دو اندھیرا پھیل جاتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے حسین نماز کا چراغ ہے.
ہیں نمازیں جو بے حسین ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ وَنُورَ الْمِحْرَابِ، جو محراب کا نور ہے. خلاصۃ الوجود ہے، جو وجود کا خلاصہ ہے. میں اور تم تو کسی قطار میں نہیں نا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک وجود ہیں. میرے رسول سے لے کر مہدی تک وجود ہیں. اور مسلم کہہ رہا ہے حسین خلاصہ وجود ہے. یعنی کیا مطلب؟ مسلم کہنا یہ چاہتا ہے اگر وجود کو بکھیرا جائے 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں، 12 امام بنتے ہیں، اربوں کھربوں فرشتے بنتے ہیں، اور اگر وجود کو سمیٹا جائے تو اکیلا حسین بنتا ہے. تفسیر الکتاب ہے، جو کتاب کی تفسیر ہے. ہاں میں چھوٹا سا راستہ بنا رہا ہوں انعام شاہ جی، آگے سفر اسی پہ کرنا. اب آیت پڑھتے ہو نا جی، فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، اس سے یہ مراد ہے، کہنا پڑتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے پورے قرآن کی تفسیر حسین ہے. فرمایا اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ لِشَارِبِ الْخُمُورِ وَاللَّوْعِبِ بِالْکِتَابِ، ہر قسم کی شرابیں پینے والے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے. فرمایا کوفے والوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف لِشَارِبِ الْخَمْرِ نہیں کہا، خمور، ہر قسم کی شراب پینے والا شرابی، کتوں سے کھیلنے والا کھلاڑی، اس کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے. توجہ فکرہ سننا. فرمایا حل یستوی الحمام الوبی والحیات الوزی. فرمایا کیا وباؤں بھری موت اور نور بھری زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ وباؤں بھری موت یزید ہے، نور بھری زندگی حسین ہے. فرمایا والخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا شراب کو کلمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، سلسبیل سے فرشتوں کا وضو ہوتا ہے. اور بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو. فرمایا وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغَمَانِ وَالْمُنَاغِي لَهُ جبرائیل. اب خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں ہر شخص کی، اگر کوئی سوچ ہے جھٹک دو. اونگ رہا ہے کوئی سر اٹھا لے میری طرف. اگر توجہ ادھر ادھر ہے آنکھیں ایک لمحہ میری آنکھوں میں ڈالے. میں اپنی ساری زندگی کا علم قربان کر دوں اے سفیر حسینی تیری اس فصاحت پر. فرمایا کوفے والو، بد کردار بازاری عورتوں کے گیت پہ سونے والا یزید کہاں، اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا. کیا فرما رہے ہیں جناب مسلم؟ بازاری عورتوں کے گیتوں پہ سونے والا یزید کہاں، اور جبریل کی لوریاں سن کے آنکھیں موندنے والا حسین کہاں. ہاؤ انا ارسلت الیکم سفیرا، میں تم میں حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں. وقمت فیکم نائبا ووزیرا، اور اس وقت میں حسین کا نائب بھی ہوں، حسین کا وزیر بھی ہوں. توجہ حلالیہ موالیہ تمام شیعہ سنی دوستو، سفیر حسینی کہہ رہا ہے داعین الی بیعت اللہ، میں تمہیں عام بیعت کی طرف نہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. جی یعنی بسم اللہ، یعنی حسین کی بیعت کو
مسلم اللہ کی بیعت سمجھتا ہے. اور فکرہ یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی. فرمایا امشو اسرا غبار فرس ابی عبداللہ تصل الجنہ. فرمایا حسین کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہو, جنت پہنچ جاؤ گے. پلے بڑی بات, پلے بڑی بات, سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں کہا کہ حسین جنت دے گا. جی جی, یہ نہیں کہا کہ حسین جنت دے گا, یہ نہیں کہا کہ مرتجز جنت دے گا. مرتجز کے سموں کی بکھری ہوئی گرد اور لاہور کے کلمہ پڑھنے والوں, اگر کل حسین کے اصل گھوڑے کی گرد جنت بانٹ سکتی ہے تو آج اس کے سب شبیہ کا سم شفا کیوں نہیں دے سکتا؟